اگر کسی کو پکڑے، اللہ کسی کی پکڑ کرے، اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے، صرف انسان کے سر میں درد ہو تو رات بھر وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے، وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے کسی تدبیر کے ہیلے سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب سر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو، تو اللہ اکبر، جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا، جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ مسلمان ہو، اپنے نبی کی بات پر یقین کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے، عذاب تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، مگر سن لو، انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی، بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے، انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں، جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے، میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر، وہ یہ گناہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، ٹھوکر جو لگتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہر ماں باپ شکایت کرتے ہیں، مولانا میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو شاید تمہاری اولاد تمہاری نافرمان نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اولاد اس کی فرما برداری کیسے کرے؟ تو یاد رکھنا، جو ماحول ہے صرف گناہ کی وجہ سے۔ مسلمانوں، گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر کیسے چھما چھم کرم برستا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہنے میں آتی ہے کہ حضرت ٹھیک ہے، گناہ کی بات تو روزانہ ہی سنتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ بات ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ کرنا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتے، چھٹکارا نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے چور کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا، تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، میں نے کہا کچھ نہ کرو، ایک بات کرو بس، اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے، اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے، اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے، میری بات نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے۔ اگر گناہ سے نکلنا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو خود
گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا، کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں اتنا پاور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ پتہ چلا نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، جرائم سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور سن لو، یہ جو دماغ کے اندر خبط چڑھا ہے نا، مولانا میں گنہگار ہوں، میں کیا نماز پڑھوں؟ میرے عزیز، یہاں گنہگار اور نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت قانون عطا کیا، کتنا حسین قانون عطا کیا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حدیث میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حدیث میں جو اس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اس میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں، اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں، اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں۔ جو خلوص سے دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ، لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، بہت بڑی نادانی کر رہے ہو۔ کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ آؤ نا، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑیں، آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں، تھوڑا توجہ سے سنیں، غور کریں۔ اللہ کے بندو، 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، ایک دن میں پورے 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں، ایک نماز کو صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے، جسے کچھ آتا ہی نہ ہو، تو وہ 8-7 منٹ میں بھی ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، 7-8 منٹ یا 10 منٹ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کون